مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ شاہد صاحب، حضرت علامہ سلطانی صاحب ماشاءاللہ یہاں آج ادارے کے سنگ بنیاد کی تقریب ہے۔ بس کریں جی، فوٹو کافی ہو گئی، اب بات بھی سنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے دی۔ اس کا ثواب تھوڑی ہے کہ ایک فوٹو پہ 10 نیکیاں ملیں۔ بات سنیں، اللہ آپ کو بہت سی برکت دے۔ اس کو ذہن پہ نہیں سوار کریں، ضرورت کے لیے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں بس۔ عزیز دوستو، اذان سنیں۔ زیادہ اذانیں ہو رہی ہوں تو ایک کا جواب دینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے منع کیا ہے موبائل سے آپ کو کہ اللہ رسول کی بات کا ادب زیادہ ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، ذرا توجہ، ناراض نہ ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد ایک دینی ایمانی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد شریف کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، پھر مسجد کے ساتھ صفہ کے نام سے مدرسہ قائم فرمایا۔ مسلمان کو اس کے ساتھ دلچسپی اس لیے زیادہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ عملاً حضور شریک تھے تعمیر مسجد میں، یعنی اینٹیں اٹھا اٹھا کے حضور لاتے تھے۔ ہمارے ہاں جو آدمی 50,000 روپیہ مسجد میں دینے کے قابل ہو جاتا ہے وہ پھر کوئی اور خدمت مسجد کی کرنا پسند نہیں کرتا، وہ پھر اینٹیں اٹھائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ سوال ہی نہیں، جھاڑو دے مسجد میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عملاً شرکت، عملاً ایک ہے مالی طور پر شریک ہونا، عملاً محبوب نے شرکت فرمائی۔ اور جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم جو حاضر ہیں ہر کام کے لیے، تو حضور نے فرمایا پیچھے اینٹیں اور پڑی ہیں اور اٹھا لاؤ، اور فرمایا تمہیں اللہ سے زیادہ اجر لینا ہے، مجھے بھی اجر لینا ہے اپنے رب کے لیے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی، مسجد سے پیار، مسجد سے وابستگی اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد شریف سے بڑی محبت تھی۔ کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو مسجد میں 2 نفل ادا کر کے جاتے، واپس آتے تو مسجد میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو روحانیت کا شوق ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت شاید آستانے اور دربار پہ زیادہ ہوتی ہے۔ آستانے اور دربار پہ بھی جانا چاہیے، پر وہ والا جس کے ساتھ مسجد ہو۔
بابا جی کے پاس جانا ہے جی، روحانیت مضبوط کر دی ہے۔ حضور کو تو جو معراج ہوئی ہے نا، معراج سے بڑا تو عروج کوئی نہیں نا روحانی۔ جو معراج ہوئی ہے نا وہ بھی مسجد سے مسجد تک ہے۔ وہ جو نص قطعی میں معراج ہے نا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو آپ کو جتنی بھی حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو مسجد سے پیار کیا جائے، مسجد سے محبت ہو، انسان کا شوق ہو مسجد میں جانا۔ اب مسجد کو تالا لگتا ہے، پرانے بزرگ جو ہیں نا، میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ یار ان تے مسیتاں نو بھی تالے لگتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ مسجد کو تالا مطلب کیوں نہ لگائیں؟ تو کہنے لگے پتر جیڑا ویلا ہوندا سی وہ جا کے مسجد اللہ اللہ کردا سی، کام تو فارغ ہونا اپنے تو جا کے تے قرآن شریف کھول لینا۔ تو مسجد میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتا تھا، تو بند نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ لوگ تو جان چھڑاتے ہیں کہ 5 منٹ ملن تے موبائل کھولیے کسی طریقے، اور اس نے ہمیں زیادہ موبائل چلانے والے لوگوں کے بارے میں اب تو ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ان کی تو نیند نہیں پوری ہوتی، حافظے کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سونا ہے تو تکیے تلے رکھ کے سونا ہے، تو وہ سوتے وقت بھی وہ ٹینشن ہے کہ کوئی مطلب نواں میسج نہ آ گیا ہوئے۔ تو اس سے باہر آ جاؤ، روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ میں کس درد سے آپ سے کہوں، کس منت سے کہوں کہ رمضان میں ہر وقت ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا کروں، ان میں منڈیاں نو کی میں آکھاں۔ اب تو والد کو کہنے کو دل کرتا ہے کہ چل یار تو تھوڑا سا کام کر، تاکہ بچے بھی تھوڑا کام کریں موبائل۔ سیانے بندے کو جس کے 4 5 6 بچے ہیں، خدا را مسجد سے محبت کریں، قرآن پاک سے پیار کریں، روحانیت مضبوط ہو جائے گی۔ زیادہ نہ الجھو، ورنہ تو بات دور نکل گئی۔ اپنا زیادہ توجہ قرآن پاک سے، مسجد سے، زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کا وقت تھا، نبی پاک کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اور حکم بھی ہے محبوب کا کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی دفن کر دو۔ ہم نے اسے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ صبح حضور تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، وہ محبوب جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، اس کریم محبوب نے فرمایا قبر کس کی؟ حضور اسی بوڑھی کی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا ہو سکتا ہے۔ تو حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، لہٰذا قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھی صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کر، اٹھ نہ فریدہ ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ پھر کہنے لگے، داڑھی کے بال سفید دیکھ کے کہنے لگے اٹھ فریدہ ستیا، وہ داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی تے پچھا رہ گیا ہی دور۔ پھر کہنے لگے اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، وہ تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، آ مسجد میں جھاڑو دے تاکہ تیرے دل کو سکون ملے، مسجد سے وابستہ ہو جائیں۔ ہن تے خیر اسی محفل میلاد تے بھی اس چودھری نو صدر بنائی دے محفل دا جنہیں پیسے دیتے ہوندے ہیں، یا جدے ہاتھے نوٹاں دی دتھی ہوندی، اس کو ذرا فرنٹ سیٹ ملتی، ورنہ حق ہے اس بزرگ کا جس نے 40 سال مسجد میں اذان پڑھی ہے۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، سویرے اٹھ کے اذان پڑھی، بڑی شان والا ہے وہ بندہ، بڑا اس کا حق ہے کہ وہ میلاد کی محفل کی صدارت کرے، وہ خاص مہمان ہو، وہ دے کولوں اٹا رکھائیاں جان، بنیاداں پرائیاں جان۔ یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مسجد سے پیار کریں، اور مسجد سے جس بندے نے تعاون کرنا ہے نا، وہ بھی کوشش کرے کہ وہ اپنے رب سے راز بنائے۔ مسجد دی ٹائل تے نام ہی نہ لکھائیے تے پھر بھی فرشتیاں نوں پتہ ہے کنے پیسے دیتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
کوئی مطلب ضروری نہیں. ہم نہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کچھ بھی نہیں. پہلے زیادہ قبروں پہ لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ. اب میں 2-4 جگہ دیکھنے کا موقع ملا ہے تو قبر کے پیچھے ایک بڑا عبرت انگیز جملہ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، کچھ بھی نہیں. حضرت مولا علی قبرستان کھڑے تھے، آپ رو پڑے تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا قبر والوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور میں نے بھی ان سے کچھ پوچھا ہے. میں نے پوچھا ہے کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا بننا کیا تھا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، کفن پھٹ گئے، مال پیچھے چھوڑا ہے یا حساب دینا پڑ رہا ہے، آزمائش ہے، سزا بھگت رہے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا پیچھے کیا بنا؟ تو میں نے کہا بننا کیا تھا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری کرسیوں سیٹوں پہ کوئی اور بیٹھ گیا. او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں رہا آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے. تو وہ لسٹیں زیادہ بہتر ہیں جو فرشتے بنائیں گے. تو مسجد سے محبت کریں، مدرسے سے محبت کریں اور مدرسے کے بچوں کو عزت دیں. میں تو مدرسے کے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا اعزاز پیدا کریں اپنی زندگی میں. گل کرنی چھڑ دیو، لوگ عزت نہیں کرتے، نہ کرے جنہیں نہیں کرنی. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. تو جن کو اللہ رسول عزت دے رہے ہیں ان کو بندہ اگر کسی وجہ سے نہ بھی دے تو اسے شکوہ، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ بہت خوب سونا کر کے. میں مدرسے سے نکل رہا تھا ایک دن، اب میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ساڑھے مدرسے دے بچے قرآن شریف پڑھن نہیں جاندے کسی دے کار، ہم نہیں بھیجتے. کتنے رہنا پائی تسی نہیں جامنا. قرآن شریف جنہیں پڑھانا ہے وہ مسیطے ہی آ جائے اتنے بہ جائے پڑھ دینے. ہاں وہ ادھر ہی ٹھیک ہے. وہ بعد کہتے ہیں 2 سپارے اور پڑھو ساڑھی دیگ نہیں پکی. کیا مذاق ہے. یہ کبھی کسی اور سے کہا ہے؟ کسی مہمان سے؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں. کس طرف چلے گئے ہم؟ میں نکل رہا تھا تو ایک میرا جال کا مالک چابیاں لہراتا گاڑی سے نکلا، کہنے لگا پیر صاحب وہ دیگاں 2 ود گئیاں نے، جان جائی سی تے مزدوراں نوں بھی دتا ہے تے تاں بھی ود گیا تے مدرسے دے بچے والی منگا لو. میں کہا اگوں نظر نہ ہی تے تو روٹی تکی نہیں ہونی جڑی اسی کئی باری کھا ہنڈا بھی چھڑی ہے. ان بچوں کو تو کیا سمجھتا ہے؟ کوئی لوارث ہے؟ یہ ٹکر کسے نہیں کھادا وہ اسی کھا رہے ہیں. تیری سمجھ میں بات ہی نہیں آئی. یہ لوارث نہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے. سانو کی لگے کسے اور دے نال کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا نہ نہیں. کمزوری نہ دکھائیں. یہ تو سعادت ہے کہ اللہ کسی سے دین کا کوئی کام لے لے. یہ تو سعادت ہے کسی کے پیسے خیر والی جگہ پہ لگ جائے تو سعادت ہے. اسے چاہیے وہ سعادت سمجھے. تو وہ کرم والے نے پچھوں ذرا 1000 دا نوٹ کھول کے لے آندا ہے کہ ممبر تک لے آن لگے. او بھائی چھوڑ تو اس کام لگا. وہی ویڈیو ٹھیک ہے جو فرشتے بنا رہے ہیں. تو مسجد کے ساتھ عملاً وابستہ ہوں. بس ایک بات میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو آخری 10 دن ہے نا جی، عشرائے رمضان کے آخری عشرے کے، کوشش کرنی ہے آپ نے. چلو میں دعا کرنا پہلے تے کہ اللہ کرے کہ 10 دن ساڈا ذرا موبائل تھوڑا وچ بند رہے. آمین آخر. چلے دعا کی ہے، دعا میں تو غرض کوئی نہیں نا جی. تو موبائل تھوڑا بند رہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہ رمضان کے آخری 10 دن حضور جاگتے بھی تھے اور ہمیں جگاتے بھی. کوشش کریں زیادہ وقت مسجد میں گزر جائے. اے جڑا کوئی خریداری کرنی وہ اب کر لے 1-2 دن میں. آخری 10 دن اللہ کے گھر میں. جو اعتکاف نہ بھی کر سکے وہ کام سے فارغ اور زیادہ ٹائم مسجد میں گزارے. یہ حضور کا طریقہ پاک ہے. کوشش کریں رات ساری. میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو 10 منٹ پہلے اٹھو تہجد بھی پڑھو نا 2 رکعت، 4 6 8 تھوڑا دلچسپی مسجد سے پیدا کریں گے تو پھر مسجدیں آباد ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، حضرت کو، ان کے معاونین کو بہت ساری جزا عطا فرمائے. او واہ جی واہ. مرکز اہل سنت رضویہ جامع مسجد عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ماشاءاللہ خوبصورت نام رکھا ہے. اور مدرسے کا نام رکھا ہے
جامعہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات دے اور اس کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، کمزوریاں معاف فرما، سستیاں معاف فرما۔ مالک کریم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنا فضل اور احسان فرما۔ اللہ کریم اس جگہ کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا۔ اللہ اپنی مدد، اپنا فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ امت کی خیر فرما، فلسطین کے لوگ بڑی تکلیف میں، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ مسلمانوں کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ غیرت ایمانی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما۔ مولا کریم پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں جو لوگ اس کام میں شریک ہیں، معاونین ہیں، اللہ ان سب کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہمیں اخلاص اور ہمت نصیب فرما دے۔ مالک کریم بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا چھت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے۔ کائنات کے مالک ہمارے دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست فرما۔ دولت ایمان عطا فرما، دولت یقین عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ عاجزی نصیب فرما۔ اے اللہ خودداری، عزت نفس اور وقار عطا فرما۔ صبر و شکر اور قناعت کی دولت عطا فرما۔ خیالات کے بھٹکنے سے بچا، سوچوں کے بھٹکنے سے بچا، بدگمانیوں کے بڑھنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔